زمین و زمان تمہارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محفل نعت کے آغاز میں تلاوت کلام مجید ہوئی۔ رب کریم ہمیں اس کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ محفل نعت میں تلاوت کے بعد کلام پڑھے جاتے ہیں۔ آج ہم دو شعر انشاءاللہ ابتدا میں حمد باری تعالیٰ کی سنیں گے عدنان بھائی سے انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے بعد بہت پیارے کلام ہمارے ثنا خان آج پیش کریں گے۔ جیسے ایک کلام پڑھا جائے گا، امنگیں جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں۔ ایک کلام پڑھا جائے گا امیر اہل سنت کا، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس۔ سبحان اللہ۔ اور کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، زبردست اس کے اشعار ہیں۔ اور پھر امام اہل سنت کا ایک کلام ہم سنیں گے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ اور ہم ان کلام میں جو کلام پڑھے جاتے ہیں، التجائیں ہوتی ہیں، استغاثے ہوتے ہیں، آرزویں کی جاتی ہیں، نہ جانے کس کی آرزو پوری ہو جائے، کس کی تمنا بر آئے۔ اشعار یہ پڑھ رہے ہوں، ہم گھر میں ہم بھی التجا کر رہے ہوں، ہمارا بھی بلاوا آ جائے۔ ان التجائیہ اشعار میں شامل رہیے، محفل نعت میں شامل رہیے۔ رب کریم ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم سنتے ہیں ہمارے عدنان بھائی سے۔ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا مولا ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ حافظ ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا مولا جب چمکا صلی علی تا شور ہوا نور الہی جب چمکا صلی علی تا شور ہوا نور الہی جب چمکا شور ہوا ذرہ ذرہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ لا
در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا مولا جل جلالہ وعم نوالہ وجل شانہ. ذکر الہی ہوا، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے. اللہ کے ذکر سے طمانینت ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے. گویا ہم اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، تو دل میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے. بے کسوں کا آسرا وہ ہے، ہمارا ماوا اور ملجا وہی ہے، ہمارا پالن ہار وہی ہے، ہمیں وہی پالتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، مشکلیں وہی حل کرتا ہے. اس کو نہ پکاریں تو کس کو پکاریں؟ اس کا ذکر کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیں. آپ کے دل میں انشاءاللہ الرحمن نور داخل ہوگا. ہمیں رب کریم اپنے ذکر کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. محفل نعت بھی یہی ایک سلسلہ ہے، یاد الہی کا اور یاد نبی کا. وہ کلام پڑھے جائیں گے جو مدینے کی یاد پر، مدینے کی حاضری پر مشتمل ہوں گے. تو پہلا کلام امنگ جوش پر آئیں. کیسے دل کے اندر جو ہے وہ ارادے گدگداتے ہیں، کیسی آرزویں پیدا ہوتی ہیں جب کوئی زائر تیاری کر رہا ہوتا ہے مدینے جانے کی. ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آقا اسے بلا رہے ہیں. پھر جب یہ کسی شاعر کے تخیل میں آتا ہے اور پھر وہ عاشق رسول ہو اور خلیفہ اعلیٰ حضرت ہو، سبحان اللہ، مداح حبیب جس کا خطاب ہو، وہ جب قلم سے ان اشعار کو تحریر کرتا ہے، اس میں کیسی روانی اور کیسی حقیقت ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ اشعار سے ہمیں معلوم ہوگا. مگر توجہ رکھیے گا آپ سب. سبحان اللہ صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی. ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جوش پر آئیں، ارادے گدگداتے ہیں. امنگے جو
جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر غبار فرش طیبہ اپنی پلکوں پہ سجاتے ہیں غبار فرش طیبہ اپنی آنکھوں میں سجاتے ہیں امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں انہیں مل جاتا ہے گویا وہ سایہ عرش اعظم کا انہیں مل جاتا ہے گویا وہ سایہ عرش اعظم کا انہیں مل جاتا ہے گویا وہ سایہ عرش اعظم کا تیری دیوار کے سائے میں جو بستر جماتے ہیں تیری دیوار کے سائے میں جو بستر جماتے ہیں جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا خدا
सफर होगा मदीने को हजारों काफिले हर साल जाते हैं मदीने को हजारों काफिले हर साल जाते हैं मदीने को हजारों काफिले हर साल जाते हैं जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं जमीले कादरी को देख कर हूरों में गुल होगा जमीले कादरी को देख कर हूरों में गुल होगा जमीले कादरी को देख कर हूरों में गुल होगा यही है हो के जो नाते हबीबे हक सुनाते हैं वही है हो के जो नाते हबीबे हक सुनाते हैं मंगे जोश पर आई इरादे गुदगुदाते हैं जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं जमीले कादरी शायद हबीबे हक बुलाते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलाम आला हज़रत सुभान अल्लाह। माह मुहर्रमुल हराम सन 1296 में दूसरा हज करने के बाद मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा जाने के इरादे पर इमाम अहले सुन्नत ने ये कलाम तहरीर फरमाया। ये वक्त होता है जब हाजी गुनाहों से पाक साफ हो चुका होता है, तवाफ भी कर लिया, मिना की हाजिरी भी दे दी, अरफात में भी पहुंच गए, रमी भी कर ली, अल्लाह के लिए जानवर भी कुर्बान कर दिए, तवाफ़ ज़ियारा भी हो गया। अब आला हज़रत कहते हैं हाजियों, ए हाजियों आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, रुकने शामी भी देखा, रुकने इराकी भी देखा, जमजम भी पिया। हाय हाय कैसे कैसे अशार हैं। रुकने शामी से मिटी वहशत शाम गुरबत, अब मदीने को चलो सुबह दिलारा देखो। आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर कभी दरिया देखो। जो कौसर के मालिक है ना, उनका करम देखो कैसा अता हो रहा है। मक्के में रहे, गुनाह मुआफ हुए, मगफिरत मिली, उसका मुजदा मिला। अब आका के दरबार में शफात लेने हाजिर हो जाओ। सुभान अल्लाह कैसे ज़बरदस्त अशार हैं, जब पढ़ें सुभान अल्लाह तब मज़ा आता है। और जब कोई हाजी मक्के से मदीने जा रहा होता है तो गोया इस अशार को पढ़ता है, वो उसका लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। तवज्जो के साथ अगर ये कलाम सुनेंगे हम, ज़ेर मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्र रहमत का यहाँ रोज़ बरसना देखो। सुभान अल्लाह खूब आँखों से लगाया है गिलाफ़े काबा, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो। है ना, काबे का गिलाफ तो खूब आँखों से लगाया है। अब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसरे महबूब, महबूब का जो महल है ना, सुभान अल्लाह, महबूब का जो दरबार है उसके पर्दे का जलवा भी देखो। अब आका की करम नवाजियाँ भी देखो, यहाँ का रोज़ करम बरसना भी देखो। सुभान अल्लाह क्या मुताबिकत अशार के अंदर है और कैसे फ़ज़ाइल अशार में समोहे आला हज़रत ने। अगर दिल के तार छिड़ जाएं और ये सुनेंगे इंशाअल्लाह रहमान, गोया आप मक्के से मदीने जा रहे होंगे। सुभान अल्लाह में जो है मोहब्बत की हाज़िरी नसीब हो, मोहब्बत के शहर की हाज़िरी नसीब हो और प्यारे आका के दरबार की हाज़िरी नसीब हो। इन अशार को सुनते हैं
تو گویا دل کے تار چھڑ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. نور بھائی سے ہم پیارا کلام. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ کعبہ بھی ایک دن آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کی تمنا کرے گا. یہ بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جی ہاں، تفصیل اس وقت محفل نعت میں نہیں کی جا سکتی. کسی موقع پر انشاءاللہ وہ احادیث اور جو ہیں وہ روایات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. ابھی کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجی دیکھو سوئے طیبہ یہ سمجھ کر زمانے جاتے. سوئے طیبہ یہ سمجھ کر زمانے جاتے. سوئے طیبہ یہ سمجھ کر زمانے جاتے. یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو. تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوچیں گے ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے. دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے. ارے تیرا برا خدا نہ کرے. صوف مانا مگر اے ظالم دل ان کے راستے میں تمہیں تھکا نہ کرے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے
کیوں اتنا دل پسند میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کبھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روزہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینہ کو چلو صبح ہے دلارا دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی دل خونا بفشا کا بھی تڑپنا دیکھو دل خونا بفشا کا بھی تڑپنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے اپنے رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو اپنے رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو اور پر نالا بنا ہوا ہے جس کا پانی کعبے میں گرتا ہے جو حتیم کا حصہ ہے نا یہ بھی کعبہ ہی ہے
اور حاجی خوش نصیب جب حتیم میں پہنچتا ہے اور بارش ہو جائے، سبحان اللہ، اور پھر اس سے جو چھینٹے گرتے ہیں، اس طرف اشارہ فرمایا زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. مگر جب مدینے پہنچتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں تو روز برسنا دیکھو، وہاں تو بارش ہو جائے اور پرنالے کے نیچے جگہ مل جائے اور وہ خوش نصیب حاجی پر چھینٹے بھی گر جائیں، مگر مدینے پہنچتا ہے تو یہاں زور دیکھیں، یہاں روز دیکھیں، آقا کے کرم کے چھینٹے نہیں بلکہ آقا کے کرم کے بادل برستے ہیں. اسی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ فرمایا ہے زیر میزان سے میرے پیار کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. اشعار تو اس کلام میں بہت سارے ہیں مگر وقت اجازت نہیں دیتا. ایک شعر وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، کیسا ڈر اور خوف ہوتا ہے، رو رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، زبان سے کوئی بات نہ نکل جائے ایسی، کیونکہ مکے میں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، نیکی بھی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر گناہ ہو جائے تو 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. زمان کو اور دل کو سنبھالنا ہے، نگاہ کو بھی سنبھالنا ہے. جگر جو ہے وہ پانی پانی ہوتا ہے. جو فرما بردار ہوتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف کھائے رہے ہوتے ہیں. وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، اور جب مدینے آتے ہیں یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو کہ آقا کے دربار سے شفاعت کی بھیک مل جائے گی. مدینے میں ایک گناہ ہو جائے اگر کسی سے، اللہ محفوظ فرمائے، تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، 1,00,000 گناہ یا 50,000 گناہ نہیں لکھے جاتے. پھر مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا یہاں کرم ان کا دیکھو. مہر مادر یعنی آغوش جو حتیم ہے نا، وہ ایسے بنی ہوئی ہے نا کعبے کے ساتھ جیسے آغوش ہے، تو گویا حتیم میں کوئی جاتا ہے تو اس کو ایسا سکون ملتا ہے جیسے ماں کی گود میں سکون ملتا ہے. اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن پہ ماں باپ فدا ہیں، کرم ان کا یہاں دیکھو، جن پہ ماں باپ فدا یہاں کرم ان کا دیکھو. آقا کے دربار میں پہنچتے ہیں تو گویا سکون اور قرار مل جاتا ہے، اصل ٹھکانے میں پہنچ گئے. وہ لذت اور وہ سکون اور وہ کیف ملتا ہے جو دنیا کے کسی شہر میں نہیں ملتا. رب کریم ہمیں وہاں کی حاضری عطا فرمائے. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، یہاں جتنے حاضرین ہیں جو ہمارے ثنا خان ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اپنے لیے بھی دعا گو ہوں. ہمیں مرشد کریم کے ساتھ بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب ہو. ہمارے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ جب مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک کلام لکھتے ہیں. اس سفر میں مجھے بھی الحمدللہ سعادت حاصل ہوئی. وہ کلام انشاءاللہ آج ہم ثنا خان سے سنیں گے. بدھ کا دن ہماری روانگی کا تھا. اصل تو یہاں شعر تھا آج شب بدھ ہے چلیں گے شہ ابرار کے پاس، مگر تاکہ سب پڑھ سکیں تو اس کو تبدیل کیسے کیا، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. کیا گھڑیاں تھیں، بس آ چکی تھی، سامان رکھا جا رہا تھا، مدینے جانے کی تیاری ہو رہی تھی. امیر اہل سنت نے حاجی شاہد کو وہ کلام دیا. حاجی شاہد نگران پاکستان رکن شورا ہمارے حاجی شاہد
مدذ اللہ العالی نے اس کلام کو پڑھا اور اس وقت جو کیفیت تھی حاجیوں کی، ہے نا، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، وہ کعبے کا کعبہ دیکھنے جا رہے تھے اور کیسے جائیں گے دیکھنے کے لیے، آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، ہے نا، سبحان اللہ، کیسے پیارے پیارے اشعار ہیں۔ ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، کیسی بھیک مانگی جا رہی ہے، کیا کیا مانگے جا رہا ہے، حسن اخلاق مانگا جا رہا ہے آقا کے دربار میں۔ انہی اشعار کو انشاءاللہ ہمارے ثنا خان آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تصور جمائیں، گویا مدینے کی طرف ہمارا قافلہ روانہ ہو رہا ہے اور مدینے پہنچ کر ہم نے آقا سے کیا مانگنا ہے، اس نعت میں انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ گر دوا نہ کرے، لے رضا لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، ڈھیروں عیسیاں ہے گناہگاروں کے سردار کے پاس، ڈھیروں عیسیاں ہے گناہگاروں کے سردار کے پاس، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا
ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے اب رخ کدھر کرے سرکار ہر کمیوں کے اتوار پر نہ جائے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے آستان سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے میں سوا کیا لا مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے گناہگار ہے میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا سرکار نیکوکار کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کے دونوں عالم کی بھلائی
سوالی بن گئے ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس شاہ والا یہ مدینے کا بنے دیوانہ ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس حسن اخلاق ملے بھیک میں اخلاص ملے آقا ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ہے مدینے میں شہادت کا یہ مانگتا مولا ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس حاضر درے دولت گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر گئے حال میرا سرکار توجہ فرمائے آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس
انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ ہم اپنی محفل نعت میں مختصر بیان بھی کرتے ہیں۔ آج ایک بہت پیارا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قافلے پیادہ سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، اونٹوں پر اور خچروں پر سفر ہوتا تھا، پانی کے جہاز پر سفر ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ بعض سفر ناموں میں میں نے پڑھا کہ بعض لوگ 4 ماہ 5 مہینے بعد جدہ کے ساحل تک پہنچے، کئی پہنچ ہی نہ سکے، راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ کئی ایسے وقت میں پہنچے کہ حج ہو چکا تھا۔ کیسی تکالیف تھی۔ جدہ سے مکہ کا سفر 1 دن لے لیتا تھا، آج 1 گھنٹے میں بلکہ 50 منٹ میں جدہ سے مکۃ المکرمہ کا سفر ہو جاتا ہے۔ پھر مکۃ المکرمہ سے مدینہ تھا، راہ میں تکالیف ہوتی تھیں، پھر بھی عشاق پہنچتے تھے۔ کبھی کبھی غور کرتے ہیں کہ جو 2.5 مہینے، جو 8 دن 10 دن اور 2 ماہ میں لوگ پہنچے ہیں، جب 8 دن کے بعد وہ پہنچتے ہوں گے، پھر جدہ کے بعد جب وہ مکہ پہنچتے ہوں گے اور جب وہ کعبہ کو دیکھتے ہوں گے، نہ اس وقت ویڈیو کا دور تھا، نہ ایسی جو ہے وہ کلر پکچرز کا دور تھا۔ جب کعبے پر نگاہ پڑتی ہوگی تو ان کے آنسو رکتے نہیں ہوں گے، اور جب 7 دن کا سفر کر کے مدینے پہنچتے ہوں گے، اللہ اللہ، جب گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہوگی، ان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں ان سچے عاشقوں کے صدقے میں بار بار حاضری عطا فرمائے۔ اب تو جہاز میں اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ انہی وقتوں کا ایک واقعہ، جب جہاز نہیں تھے، ایک بزرگ، اور عربی کتب کے اندر یہ واقعہ حضرت علامہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، اور بھی کتابوں میں ہے۔ سیدنا ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے حج پر۔ پھر جب کوفہ پہنچے تو میں کچھ سامان خریدنے کے لیے بازار چلا گیا۔ یعنی پہلے جو سفر ہوتا تھا ایک ملک سے دوسرے ملک، کوفہ عراق میں ہے تو عراق سے ہوتے ہوئے جو ہے مکۃ المکرمہ کا سفر ہوتا تھا، پھر مدینہ طیبہ کا۔ کہنے لگے جب کوفے میں نے کچھ سامان خریدنے کے لیے باہر نکلا تو راہ میں نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک ویرانے میں ایک مردار جانور پڑا ہے، اور ایک مفلوق الحال عورت چاقو سے اس کا گوشت کاٹ رہی ہے، اس کے ٹکڑے بنا بنا کر ٹوکری میں رکھ رہی ہے۔ میں نے خیال کیا یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے اور یہ کوئی بھٹیارن لگتی ہے، لوگوں کو پکا کر کھلائے گی، بیچے گی، مجھے اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ میں چپ کے اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ ایک مکان میں آ کر رک گئی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا، اس کی 4 لڑکیاں باہر آئیں، جس کی بدحالی اور مصیبت کے آثار ان کے حال سے ظاہر ہو رہے تھے۔ اس عورت نے اندر جا کر اس ٹوکری اپنی ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اس کو پکا لو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے اور لوگوں کے دل اسی کے قبضے میں ہیں۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا قلبی رنج ہوا۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، خدا کے لیے اس کو نہ کھانا، یہ مردار ہے۔ وہ کہنے لگی تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ایک پردیسی ہوں۔ جواب آیا ہے پردیسی ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہم اب فاقے سے ہیں۔ تو میں نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار کا کھانا جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی ہم خاندان نبوت کے شریف ہیں، یعنی ہم سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، اس کی نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہوا، ترکے اس نے چھوڑا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب ہم پر فاقے در فاقے ہیں، اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ اضطرار کی حالت میں ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔
خاندان سادات کی، خاندان نبوت کے ان مفلوق الحال کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا، اور میں انتہائی بے چینی کے ساتھ وہاں سے پلٹا، اور میں نے اپنے دوستوں سے کہا اب میرا حج کا ارادہ نہیں ہے۔ مجھے بہت سمجھایا، مجھے حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، اور بھی انہوں نے فضائل بتائے، مگر میں نے باصرار اپنے کپڑے، احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا، اور میرے پاس 600 درہم تھے، وہ بھی میں نے سب لے لیے، اور میں بازار کی طرف چلا گیا اور دوستوں کو انکار کر دیا کہ میں حج پر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے بازار جا کر 100 درہم سے آٹا خریدا، 100 درہم سے کپڑے لیے، باقی 400 درہم میں نے آٹے کے اندر ہی چھپا دیے، اور میں اس سادات کے اس گھرانے مفلوق الحال جو ہو چکا تھا پہنچا، کپڑے دیے، آٹا پیش کیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے دعا دی کہ اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے، اور تجھے حج کا ثواب اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے جو تجھ پر ظاہر ہو جائے۔ اس عورت نے دعا دی۔ اب اس کی بیٹیوں نے بھی دعا دینا شروع کی۔ بڑی بیٹی نے کہا اللہ تیرا اجر دگنا کر دے، تیرے گناہ معاف کر دے۔ دوسری بیٹی نے کہا اللہ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری بیٹی نے دعا دیتے ہوئے کہا اللہ ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا حشر فرمائے۔ اور چوتھی بیٹی جو سب سے چھوٹی تھی، اس نے یوں دعا دی اے اللہ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ چنانچہ میں وہاں سے پلٹ گیا۔ حجاج کا قافلہ میری آنکھوں کے سامنے روانہ ہو گیا۔ وہ مکہ پہنچیں گے، حج کریں گے، میں نہ جا سکا اور میں کوفے میں ہی ٹھہر گیا، یہاں تک کہ حج بھی ہو گیا، لوگ مدینے بھی پہنچ گئے۔ اب حاجیوں کی واپس آنے کا وقت شروع ہو گیا۔ اب جب میں حاجیوں کے قافلہ میں نے پہلا دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے حج کی سعادت سے محرومی مجھے میرے سامنے گردش کرنے لگی اور میرے آنسو بے اختیار نکل آئے۔ میں ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا تو میرا دوست جو قافلے میں آئے تھے، جب ان سے میں نے ملاقات کی اور میں نے کہا اللہ تمہارا حج قبول فرمائے اور تمہیں تمہارے اخراجات کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے، تو ان میں سے ایک حاجی نے مجھ سے کہا حیرت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کیسی دے رہے ہو؟ تو میں نے کہا ایسا ہی ہے، ایسے غمزدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا۔ تو وہ حاجی کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے، آپ وہاں جانے سے انکار کر رہے ہیں حالانکہ آپ ہمارے ساتھ عرفات میں بھی موجود تھے، آپ نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں بھی ماری، کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں دل میں سوچنے لگا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر میرے اور دوست آ گئے جن کو میں نے روانہ کیا تھا، میں نے ان کے لیے بھی دعائیں کی اور ان کے حج کی قبولیت کے لیے بھی کہ اللہ تمہارا حج قبول فرمائے۔ جب میں ان کو دعا دینے لگا تو وہ بھی حیران ہونے لگے اور کہنے لگے یہ کیسی اجنبیت ہے، آپ ہمارے ساتھ عرفات میں نہ تھے، آپ نے اور ہم نے تو مل کر شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔ اتنے میں ایک حاجی آگے بڑھے اور میرے قریب آ کر کہنے لگے ارے بھائی کیوں انجان بنتے ہو؟ تم نے بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت باب جبریل سے جب باہر آ رہے تھے، حاضری دینے کے بعد اس وقت بھیڑ تھی، آپ نے یہ تھیلی مجھے امانتاً دی تھی جس کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوئی تھی، مہر لگی ہوئی تھی، اس میں لکھا تھا من عاملنا ربیحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے، لیجئے یہ اپنی امانت پکڑ لیجئے۔ میں حضرت ربی فرماتے ہیں کہ پھر خدا کی قسم اس تھیلی کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا،
میں نہ مکے گیا، نہ میں مدینے گیا، نہ میں عرفات گیا، نہ میں نے رمی کی، یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے عشاء پڑھی اور لیٹ گیا، اور اب کیا ہوا؟ نیند نے غلبہ کیا اور ظاہری آنکھ تو بند ہوئی مگر باطنی آنکھ کھل گئی، اور خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اپنا دیدار کروایا، میں نے سلام عرض کیا، دست بوسی کی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور میرے سلام کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں ربی ہم کتنے گواہ قائم کریں اور تم ہو کہ قبول کرتے ہی نہیں۔ سنو بات یہ ہے کہ جب تم نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی، وہ سید زادی تھی، اس پر احسان کیا اور اپنا زاد راہ اس پر ایثار کیا، اپنا حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ تو سنو، اللہ نے ایک فرشتہ تمہاری صورت پر پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ قیامت تک ہر سال وہ تمہاری طرف سے حج کیا کرے گا۔ دنیا میں یہ عوض دیا تمہیں کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار عطا فرمائے، یہ لو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس تھیلی کی مہر پر لکھے ہوئے مبارک الفاظ ارشاد فرمائے، وہی جو اس اشرفیوں کی تھیلی پہ لکھا تھا، من عاملنا ربیحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ربی کہ جب سو کر اٹھا اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 سونے کی اشرفیاں موجود تھیں۔ سبحان اللہ، سادات پر اگر کوئی کرم کرے گا، اگر کوئی اس کی خدمت کرے گا تو سادات جن کی نسل سے چلیں وہ کیوں نہ کرم فرمائیں گے۔ دیکھیے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، انہوں نے ایثار کیا اپنا حج پر نہیں گئے وہ، اور ایک سید زادی جو مفلوق الحال تھی اس پر اپنا سارا زاد راہ قربان کر دیا۔ یہاں یہ بھی درس ملتا ہے کہ جو حاجت مند ہیں ان کی مدد کرنا بڑا کار ثواب ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کے حبیب بھی راضی ہوتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک نے، اللہ نے ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا جن کا کام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی کہ انہیں وہ عذاب نہیں دے گا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ان لوگوں کے لیے اللہ نور کے ممبر بچھائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے وہ گفتگو کر رہے ہوں گے جبکہ اور لوگ حساب کتاب میں موجود ہوں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا، جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، چاہے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو، اللہ اس کوشش کرنے والے کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دیتا ہے، ایک جہنم سے براءت اور ایک منافقت سے براءت۔ تو مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، مفلوق الحال لوگوں کی دل جوئی کرنا، ان کو پیش کرنا، ان غریبوں کو، یہ بڑا کار ثواب ہے۔ اور اگر کوئی آل رسول ہو، سبحان اللہ، امیر اہل سنت اس میں تو ترغیب دلاتے رہتے ہیں ڈاکٹروں کو بھی کہ سید آئے تو اس سے آدھی فیس لے لو یا اسے معاف کر دو۔ اسی طرح عالم آئے تو اس پر بھی اسی طرح کی وہ احسان کر دو۔ احسان بھی کیا ہوگا، ان کے ساتھ خیر خواہی ہوگی۔ رب کریم ہمیں سادات کی اور علماء کی قدر نصیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کلام ہمارے عدنان بھائی، سبحان اللہ، بڑا پیارا کلام منور بدایونی صاحب کا لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ کئی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کئی صلو علیہ وآلہ کئی صلو علیہ وآلہ بلغ العلا
کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کئی صلو علیہ وآلہ کئی صلو علیہ وآلہ کئی صلو علیہ وآلہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے بس میرا جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیونکہ بگڑی ہوئی بنتی رہتی ہے ہر بات مدینے میں غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں جا کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدینے میں رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے میں تو اٹھ کے جاؤ اٹھ کے جاؤ میرے آقا اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی
گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے بس میرا مودع مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے بس میرا مودع مدینہ ہے کیا بتاؤں اور دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں یا محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے بس میرا مودع مدینہ ہے بس میرا مودع مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے دل فدا ہے دل فدا ہے دل فدا ہے مدینے والے پر میرا دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مودع مدینہ ہے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقی والنقی جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ پروردگار ہماری اس محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ جو التجائیں استغاثے کی ہیں سب مقبول ہو جائیں اے اللہ مکے اور مدینے کی حاضریاں مل جائیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں مالک تمام کی حاجتیں پوری فرما تمام کی جائز حاجات پر رحمت کی نگاہ فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت زمین و زمان تمہارا